ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ پاکستان کے میدان سیاست کی جو اکثر روایات اور سیاستدانوں کی باتیں ہیں انتہائی منفی ہیں۔ ہمارے سیاستدان یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ سے سیکھا ہے اور وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے ان کے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتحادی دوست و دشمن تو ضرور بدلتے ہیں لیکن طرز سیاست جو ہے نہیں بدلتا۔ مثال کے طور پر سبھی ایک دوسرے کو چور اور بدعنوان قرار دیتے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں تو ایک دوسرے کی قیادت کو لٹیرا، بے ایمان اور نہ جانے کیا نہیں کہا کرتی، لیکن آج وہ مل کر ایسے ہی الزامات جو ہیں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پر لگا رہی ہیں۔ خود تحریک انصاف جو ہے ماضی میں جن جماعتوں پر انہی بنیادوں پر تنقید کرتی، آج وہی جماعتیں یعنی کہ قاف لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہیں اس کی اتحادی ہیں۔ ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس کے باوجود ہم نے آپ کو معاف کیا، ہم نے آپ کو آنے دیا، ہم نے آپ کو حکومتیں بنانے دی۔ اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ تو جناب اسی طرح ایک دوسرے کو بھارتی اور اسرائیلی ایجنٹ کہنے کی روایت جو ہے وہ بھی نہیں بدلی۔ گزشتہ روز پی ڈی ایم کے جلسے میں پی ٹی آئی پر جو ہے اسرائیل اور بھارت سے پیسے لینے کا الزام لگایا گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جی اس الزام پر ہنسا جائے یا رویا جائے۔ اگر آپ سیاستدانوں کی بات کا یقین کریں تو الزام لگانے والوں سے لے کر الزام سہنے والے سبھی جو ہیں مبینہ طور پر چور، بے ایمان اور وطن دشمن نظر آئیں گے۔ سوال یہ کہ جی ہمارے سیاستدان جو ہیں ماضی میں ایک دوسرے کے حوالے سے سچ کہہ رہے تھے یا آج وہ سچائی بیان کر رہے ہیں، یا آنے والے کل میں جو وہ بات کہیں گے اس پر ہم یقین کریں۔ اور انہی الزامات اور جوابی الزامات کے شور میں فورن فنڈنگ کیس بھی کہیں پر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا دھواں زیادہ ہے لیکن آگ کم۔ مانا میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے تجویز دی ہے کہ جی پارٹی سربراہان کو بٹھا کر فورن فنڈنگ کیس سننا چاہیے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ٹیلی ویژن پہ براہ راست اس کو دکھایا جائے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ جی بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی جو ترسیلات ہیں، ترسیلات زر ہیں، یعنی کہ اس کو فورن فنڈنگ نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا اس معاملے پر بھی جو یہ شور ہے بلا وجہ کا ہے؟ آج اسی اہم ترین موضوع پہ بات ہوگی۔ یہ ہیئرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر، یعنی لائیو جانی چاہیے قوم کو کہ یہ سارے بیٹھے ہوں، فضل الرحمان بیٹھا ہو، اس کے ساتھ بیٹھا ہو ہمارے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل فنڈ ریزنگ اگر کسی پارٹی نے کی وہ ہم نے کیا۔ تو جناب اہم ترین موضوع، دلچسپ موضوع، ہمارے ساتھ بڑے تین معتبر نام، بڑے نام تجزیہ کاروں میں محترم مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں، ہمیں فون پہ جوائن کریں۔ انہیں اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ہونا تھا لیکن کیونکہ کہیں سفر میں ہیں اور کراچی میں منزلیں بہت دور ہوتی ہیں تو اس لیے فون پہ فی الوقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم امتیاز گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان راجہ عامر عباس صاحب، یہ وکیل بھی ہیں، بڑے کہتے ہیں نا دھڑلے کے، اور نیب کے بھی یہ ماہر ہیں، نیب میں کام کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اب پولیٹیکل کومنٹیٹر کے طور پہ بھی اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ مظہر عباس صاحب، فورن فنڈنگ کیس پہ تو بات ہو رہی ہے اور ہم بھی کریں گے تھوڑی بہت، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت جب یہ کہتی ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا، تاریخ سے سیکھا، کیا آپ کو لگتا ہے واقعی سیکھا اور جو ہے وہ غلطیاں جو انہوں نے کی تھی ماضی میں دوبارہ نہیں دہرائیں گے، کسی نئے طریقے سے دہرا رہے ہیں؟ جی مظہر۔ شکریہ عامر۔ دیکھیے، جو ہماری سیاستدانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ الفاظ کا چناؤ ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب بھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ تو یہ جو ہماری الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے نا، چاہے آپ کسی بھی لیڈر کو اٹھا لیں جو ایک دوسرے کے خلاف الزامات، اور الزامات بھی ذاتی حملے کے بھی باز نہیں آتے، وہ پھر بعد میں ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کل آپ کو اپنی شاید سیاسی ضروریات کے تحت ان سے ہاتھ بھی ملانا پڑے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں تو آپ کو کبھی بھی یہ شرمندگی اٹھانی نہیں پڑے گی، کسی کو آپ گھسیٹیں گے، کسی کے بارے میں آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دراصل اپنی ہی باتوں کے اسیر ہیں۔ یہ جس طرح کی ایک دوسرے پہ اب 90s اور 80s کی پالیٹکس ہم نے دیکھی ہے کہ جس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، سبق سیکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا جب سائن ہوا تو دونوں نے یہ اعتراف کیا تھا، اور یہ اعتراف جو ہے اعتراف کرنے کے بعد یہ دستخط ہوئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے، اور یہ اس کے بعد آپ نے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سال یا چند مہینے بعد ہی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جنرل مشرف سے مذاکرات شروع ہو گئے،
نواز شریف صاحب کو اطمینان میں لیے بغیر، حالانکہ اس نے یہ طے تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، پھر ہم نے 2007 میں دیکھا، پھر 2008 میں دیکھا. تو یہ جتنے لوگ ہیں، اب یہی ابھی آپ نے اس پہ بعد میں بات ہوگی، لیکن ذرا سا یہ فورن فنڈنگ کیس میں آج 6 سال بعد عمران خان یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ لائیو دکھایا جائے؟ 6 سال تک یہ ڈیلے کس نے کیا اس کیس کو؟ یہ بھی تو انہوں نے کیا. یہ کبھی چیلنج کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن چیلنج. مدر کرتے فورن فنڈنگ پہ ہم دوبارہ آتے. میرا جو سوال تھا کہ غلطیوں سے سیکھا نہیں سیکھا، تو جو مجھے آپ کے جواب سے اندازہ وہ لگتا ہے کہ نہیں سیکھا اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن امتیاز اقبال صاحب، جو سوال ہے آپ سے کہ کہنے والے کہتے ہیں جی پاکستان میں جو ہے منفی سیاست کا غلبہ ہے، اور چور اور غدار کہنے کی جو روایت ہے وہ مطلب ہے جا کے نہیں دے رہی، حالانکہ سب بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں اس سے جمہوریت، جمہوری عمل مستحکم ہوتا ہے؟ یہ جو الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، درست الزامات ہیں، غلط الزامات ہیں، کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو بعض اوقات بڑی ہنسی آتی ہے کہ تمام جو ان کے آپس میں یہ بحث چلی ہوئی ہے، ہم ٹی وی پہ بھی اتنا بہت زیادہ وقت ایسے معاملات کو دے رہے ہیں جو ہمارے اکثر سیاستدانوں کی کوتا اندیشی ہے، ان کی اممیچیورٹی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر پختگی ہے ان کے اپنے سوچ کی، ان کے کردار کی. کیونکہ جو آپ نے شروع میں سنایا بھی ہمیں کچھ وہ کلپس ہیں جو کہ ہر ٹی وی پہ چل بھی رہے ہیں. جی گھس گئے وہ تو، چل کے گھس گئے، پٹ گئے. جی ہاں، ازبر ہو گئے ہمیں. ایگزیکٹلی، جو ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے کی اور پکڑنے کی، ادھر گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ان سے جو اگر اچھے جو صحافی ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جی کیا یہ الزامات درست تھے جو آپ نے مثلاً شہباز شریف نے یا نواز شریف نے زرداری پہ لگائے اور آصف زرداری نے پھر ان پہ اوپر لگا دیے. سو اگر تو وہ درست تھے تو ان لوگوں نے پھر اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور اگر یہ اس وقت محض عوام کو خوش کرنے کے لیے، ووٹ کے لیے یہ کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے تھے. اور اس سے میں تو یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستان میں جھوٹ بولنا کوئی نہ گناہ ہے نہ کوئی جرم ہے، آرٹ ہے، فن بن گیا ہے جھوٹ بولنا تو ہے. جی جو بڑے لوگ ہیں اس کو فن بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو لیکن میرا اپنا بنیادی خیال اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہاں پہ جھوٹ بولنا کوئی جرم یا کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہی بہت بڑی خرابی ہے ہماری سیاست کی. میں آپ کو بتاؤں کہ جرمنی میں 1986 میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک بھری پریس کانفرنس میں جھوٹ بولا، جھوٹ ان کا پکڑا گیا، وہ ایکسپوز ہو گئے. کیونکہ ایک مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنی اپوزیشن جماعت کی جاسوسی کروائی تھی. تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس پہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کروایا. لیکن اگلے ہی دن ایک معروف رسالہ تھا، اس نے وہ رسیدیں پیش کر دیں جو پیمنٹ ہوئی تھی اس کمپنی کو کہ آپ نے یہ جاسوسی کرنی ہے فلاں لیڈروں کی. آپ یقین کیجئے کہ 4 دن کے بعد وہ جو وزیر اعلیٰ تھے ان کی جنیوا کے ایک ہوٹل میں انہوں نے خودکشی کر لی. سیاست ختم ہو گئی بالکل. جی 5 بچے وہ چھوڑ کے گئے، لیکن چونکہ وہ جھوٹ ان کا پکڑا گیا تھا لہٰذا وہ سہن. لیکن ہمارے یہاں تو دن رات ہمارے بڑے مطلب اگر ایکسپوز بھی ہو جائیں تو کوئی مطلب ہے صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اور یہی جو زندہ قوم کی اور جن قوموں میں اخلاقی دیوالیہ پن، قوم سے مراد جو ان کی حکمران طبقے میں اخلاقی دیوالیہ پن آتا ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے. راجہ عامر عباس صاحب نے خدا کر کے ہمیں جوائن کر لیا ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ. آپ سے جو سوال ہے، کچھ تھوڑا شروع کا ڈسکشن آپ نے مس کیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ایک زمانے میں ایک دوسرے پہ الزامات لگایا کرتی تھیں، ان میں کیا حقیقت تھی یا مبالغہ آرائی سے کام لیتی تھیں، یا آج کا ان کا بیانیہ صحیح ہے؟ ہم کس بات پہ یقین کریں؟ بڑا کنفیوز ہوتا ہوں میں دونوں کی باتیں سن کے. جی دیکھیے عامر صاحب، ان کی ابھی امتیاز گل صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا الزام آ گیا اور انہوں نے خودکشی کر لی کسی سے. تو بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب اس ملک کے، آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، تو صدر مملکت سے کسی نے پوچھا جو ایکس تھے ہمارے زرداری صاحب کہ جناب یہ کیسز آگے کرپشن کے اتنے بڑے میگا کیسز ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ صدر ہیں، تو بڑے مزے سے اور بڑے سکون سے کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. جب یہ والا کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے، یا میاں نواز شریف سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ پبلک آفس ہولڈر رہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے، آپ کے ایسٹس آپ کی نون سورس سے زیادہ ہیں،
وہ کہتے ہیں میرے ایسٹ بھلے سے کتنے بھی ہو, کسی کو میرے ایسٹ سے کیا پرابلم ہے, چاہے میری سورس سے زیادہ ہیں یا کم ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کانسیپٹس انفارچونیٹلی, یا وہ پنجاب میں ہم اپوزیشن لیڈر کو دیکھتے ہیں جو آج کے ہیں حمزہ, وہ کہتے ہیں کہ بچوں کرپشن تو ہوتی ہے, کرپشن تو ایک اٹس پارٹ آف آر سوسائٹی. جب اس نہج پہ یہ ہمارے لیڈرز پہنچا رہے ہیں, اور یہ کس لیے پہنچا رہے ہیں, وہ اس لیے پہنچا رہے ہیں عامر ضیاء کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی کرپٹ, اب عوام کو ہم نے یہ سمجھا دینا ہے. اور انفارچونیٹلی ضیاء صاحب کے بعد جو کرپشن نے اس ملک میں اپنے پنجے گاڑے ہیں, تو اس نے ایک اس کو نارم آف دی ڈے بنا دیا, اور ہم نے اس کو ایک سسٹم کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا شروع کیا کہ جناب اگر آپ کو ٹینڈر ملتا ہے تو 10% تو آپ نے دینا ہی دینا ہے, 20% تو آپ کمیشن کی ماد میں نکال دیجئے, باقی پہ آپ نے کام کرنا ہے. اب ماضی میں جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو پارٹیز ایک دوسرے پہ الزام لگاتی تھی, یہ الزام اس لیے لگاتی تھیں کہ جناب انہوں نے تھوڑا بہت ایک دوسرے پہ پریشر رکھنا تھا, لیکن الزام کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو آپس میں کانسیپٹ ایک اسٹیبلش کر لیا تھا, اور ذہنی طور پہ ہی انہوں نے یہ قبول کر لیا تھا ان دو فیملیز نے کہ ہم اس ملک کے حکمران ہیں, جس کی جھلک ہمیں نظر آئی کہ جب مریم صاحبہ کے اور نواز شریف کا کیس چل رہا تھا اس میں نیب عدالت میں, تو وہ خطاب کرتی تھی کہ ہم حکمران خاندان سے یہ پوچھا جا رہا ہے. جب زرداری صاحب سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے نیب کے چیئرمین کی کیا مجال. جب یہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو حکمران, فضل الرحمان یہ سمجھ چکا تھا کہ میں ساری زندگی کے لیے اس پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہوں, اس کے بعد میرے اولاد ہوگی, ہونا پسند نہیں کرتے. مجھے اگر ذرا خطا کلامی کرنے دیں, مجھے ایک اور جو آپ کی باتوں سے, امتیاز گل کی باتوں سے ایک سوال میرے ذہن میں ہے, اور میں چاہوں گا امتیاز وہ جو ہمارے مظہر عباس صاحب ہیں اس پہ کامنٹ کریں. مظہر صاحب یہ جو بات ہے کہ جی اخلاقی یا انٹلیکچوئل دیوالیہ پن, اور وہ جو ہے مطلب ہے صرف ہم یہ کہیں کہ جی رولنگ ایلیٹ کا مسئلہ ہے, ان کا ہی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ میرے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. جو مطلب مڈل کلاس کے صحافی ہیں, جو ہمارے اہل قلم ہیں, تو وہ بھی اسی رخ میں بہہ جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ جناب اس پر وہ پرنسپلڈ پوزیشن لیں. وہ میں نظر نہیں آتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ مزید نچلی سطح پہ جاتی تو عوام کے اندر بھی اسی طرح کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی پریمیم آف ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہوگی تو کرپٹ ہوگی, ہم صاف ستھری جمہوریت کے متحمل نہیں ہو سکتے. جی کامنٹ کریں گے مظہر؟ نہیں عامر, دیکھیں پرابلم کیا ہے ہماری یہاں, جس آپ نے جرنلسٹ اور انٹلیکچوئلس کی بات کی, ہمارے یہاں انٹلیکچوئل اور جرنلسٹوں کا بائی اینڈ لارج اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. دیکھیے بہت واضح مثال ہے کہ 1977 کے الیکشن پاکستان کے انٹلیکچوئلز نے ملتوی کروائے تھے, اور یہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ, میں نے جب یہ بات لکھی تھی تو اس سے مجیب الرحمان شامی صاحب نے اس کی مزید وضاحت کی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ گئے تھے جنرل ضیاء الحق کے پاس, میں ان کے بقول وہ تھے, الطاف حسین قریشی صاحب تھے, اور 2-4 لوگ اور بھی تھے, اور اس سے پہلے مجید نظامی صاحب سے ہم ملے تھے, اور انہوں نے کہا آپ جائیں. اور ضیاء الحق سے یہ ملاقات لاہور میں ہوئی, اور لاہور میں ملاقات میں انہوں نے کہا, تو ضیاء الحق نے ان سے یہ کہا کہ لیکن میں تو کمٹمنٹ کر چکا ہوں, اور یہ بتائیں کہ پھر رائے عامہ کیا کہے گی. تو اسی دن بیگم نصرت بھٹو کا جلسہ تھا وہاں لاہور میں, تو سامنے ہی شیشہ لگا ہوا تھا, تو سب نے یہ کہا کہ رائے عامہ تو وہ ہے جو ادھر نظر آتی ہے, لیکن اگر آپ الیکشن ملتوی کر دیں گے تو ہم رائے عامہ بنائیں گے. اب یہ آپ کے ہائی کوالٹی, جس کو ہم ایک زمانے میں کہتے تھے کہ یہ ہماری کریم تھی, اس زمانے کی انٹلیکچوئل کریم تھی. اچھا, اگر مظہر فاسٹ فارورڈ کر کے ابھی آج کے حالات پر آ جائیں, آج بھی کوئی رویہ بدلا نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں اور زیادہ انحطاط آیا ہے. اس زمانے میں جی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بائی اینڈ لارج جنرلی ہم سب ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. ہم مورل ویلیوز کی ہمارے یہاں کوئی قدر وہ نہیں ہے کہ میں اس سے یہ پوچھتا نہیں ہوں کہ آپ مورلی کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اس بات پہ. اور ابھی راجہ عامر عباس صاحب نے ساری مثالیں دی سوائے پی ٹی آئی کے, حالانکہ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے, وہاں بھی کوئی اس سے مختلف مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں سارے ٹیلی ویژن آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایسے کلپس موجود ہیں, اور کوئی ایک پولیٹیشین اب تک یہ نہیں آیا کہ جس کے بارے میں آپ کوئی ایسا کلپ نہیں نکال پائیں جس میں اس نے اس سے بالکل ہٹ کے بات نہ کی.
یہ شو کرتا ہے. میں سلیکٹو ہوتے ہیں، ہم سلیکٹو ہوتے ہیں، اپنی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. بڑا اہم نقطہ اٹھایا. ابھی میں جو ہے کیا کہتے ہیں امتیاز گل صاحب، یہاں پروگرام میں آنے سے پہلے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا محفل تھی، لیکچر ہو رہا تھا. ایک صاحب بڑے جو صاحب بصیرت اور ہمارے ٹیکسیشن کے ماہر، وہ کہہ رہے تھے جی 80 کی دہائی سے پہلے بھی کرپشن ہوا کرتی تھی، لیکن اس زمانے کی کرپشن میں اور آج کی کرپشن میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو تھا، جو کرپشن کا پیسہ ہوتا تھا وہ پاکستان میں رکھا جاتا تھا، روپوں میں رکھا جاتا تھا اور بیرون ملک نہیں بھیجا جاتا، اس کو آپ بھنوایا نہیں کرتے تھے پاؤنڈز میں اور ڈالرز میں اور دیگر کرنسیز میں. تو یہ ایک نیا، اور اس کا یہ چلن جو آیا ہے، یہ مطلب ہے سمجھے کہ 90s کے ڈیکیڈ سے زیادہ بہت مضبوط طریقے سے آیا، کہ اس میں زیادہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتا چلا گیا. جی بلا شبہ اس میں جو منی لانڈرنگ جو ہم بار بار سنتے ہیں، یا ٹی ٹی کا کاروبار سنتے ہیں، جو مظہر نے بات کی نا کہ عامر نے، چونکہ عامر عباس صاحب نے پی ٹی آئی کی بات نہیں کی ہے. بات یہ ہے کہ دو جماعتیں باقاعدہ 2-3 دفعہ برسر اقتدار رہ چکی ہیں، اور اب جب یہ ایک موجودہ جماعت بھی اپنے 2-3 سال اور مزید پورے کر لے گی، تو میرا خیال ہے پھر ہمارے پاس ایک بڑا اچھا پیمانہ آ جائے گا کہ کس طرح ایک ایسی جماعت جس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں، آیا وہ کچھ توقعات پہ پورا اتری یا نہیں. تو یہ بات کی بات ہے. اس پہ میرا خیال ہے بیلنس اس وقت آئے گا جب یہ حکومت اپنی مایات پوری کر لے گی. اچھا مدر شارٹ کامنٹ. ہاں جی چلے امتیاز صرف میں کرے گی. دیکھیں جو پوزیشن تھی نا تحریک انصاف کی، وہ پوزیشن یہ تھی کہ ہم کسی بھی دوسری جماعت کے لوگوں کو نہیں لیا کریں گے. اب اگر پی ٹی آئی کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں وہی لوگ ہیں جو جن دو پارٹیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی آدھی کریم ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اچھا مظہر، اب یہ بڑا آپ نے ویلڈ پوائنٹ مظہر بات کرتے ہیں نا، مظہر بڑا کوئی اسٹینڈرڈ ہم نے نہیں رکھا. اچھا مظہر بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور میں چاہوں گا اگر امتیاز گل صاحب بھی مجھے اجازت دیں، میں ایک بریف کامنٹ کے بعد میں چاہوں گا راجہ صاحب اس پہ بات کریں. بات یہ کہ جو ہمارا نظام ہے اس میں عمران خان نے کوشش کی کہ جناب پہلے الیکشن میں ہم ان کو نہ لیں، موروثی سیاست والوں کو، اور جن کی سیف سیٹس ہوتی ہیں انہوں نے اپنا حشر دیکھا. تو ہمارا جو نظام ہے اس میں مظہر صاحب اور امتیاز گل صاحب مطلب ہے گنجائش ہی نہیں، اس میں تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے. یہ مطلب ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بریانی کھلائے. نہیں عامر وہ الیکٹیبل ہار گئے. نہیں ہارے بھی، لیکن جیتے بھی. میں کہہ رہا ہوں جیتے بھی نا الیکٹیبلز جو ہیں. مطلب پھر پرنسپل پالیٹکس تو نہیں ہوئی نا یار. میں وہی کہہ رہا ہوں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں بالکل آپ سے متفق ہوں. لیکن ہمارا نظام اصولی سیاست کی جگہ ہی نہیں چھوڑتا. مطلب ہے یہاں پر تو آپ جب تک نمک کی کان میں نمک نہ ہو جائیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ جب تک بریانی نہ کھلائیں ووٹرز کو، آپ میں اگر ذرا سا کچھ چور پن نہ ہو، آپ جا کے دوسرے کی کہتے کندھا مار کے آگے بڑھیں، کسی کو گرائیں، جتنی بھی منفی باتیں ہیں جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے، آپ اس ملک کی انتخابی سیاست میں، پارلیمانی سیاست میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آپ کے 47 سے ہے، یہ آپ کے ماشاء اللہ. جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ خرابی تو نظام میں ہوئی نا. جی راجہ صاحب بالکل، میں اور آپ ایک ہی پیج پر ہیں، ایک ہی صفحے پر ہیں. جی راجہ عامر عباس صاحب. دیکھیے عامر، نظام میں خرابی، بلیم کرنا، یہ تمام چیزوں کو ہم اس پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ جب ضیاء صاحب کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد یہ ایک ذہن میں رکھیے کہ جو فورن انٹرونشن تھی پاکستان میں، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو ارلی 70s یا اس سے پہلے جب دنیا بھر نے دیکھا کہ یہ ایک ایمرجنگ نیشن کے طور پہ آ رہی ہے، جب ایمرجنگ نیشنز کے طور پہ آئی تو آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو آپ کے دشمنوں نے ہائی جیک کرنا شروع کیا. آپ کو نظر آیا کہ جناب جو آپ نے دوسروں کی جنگیں شروع کی، پھر جب جنگیں لڑیں تو آپ کے ہاں انہوں نے انویژن کیا، آپ کے ہاں ایک پولیٹیکل ایلیٹ کو کریٹ کیا گیا، آپ کے ہاں سے لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا گیا، آپ کے ہاں سے لوگوں کو وہ موریلٹی کے کانسیپٹ کو، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ جو طاقتیں ہوتی ہیں جن میں راجہ صاحب ہماری رولنگ ایلیٹ تو نہیں بدلی ہے، وہی رولنگ ایلیٹ ہے جو 47 سے مسلط ہے. کبھی کسی پارٹی میں ہوتی وہی جاگیردار، وہی قبائلی سردار، اس میں ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک، باقی لوگ بھی آ گئے. نہیں رولنگ ایلیٹ تو وہی ہے ہماری. عامر میں آپ سے اختلاف کرتے ہوئے، ہم سب ایک نہیں وہ نہیں ہے، قطعاً وہ نہیں ہے. دیکھیے نواز شریف آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے اس رولنگ ایلیٹ میں، آپ کو بہت سی فیملیز نظر نہیں آئیں گی. رولنگ ایلیٹ مینز 2-4 لوگ تو آ جاتے ہیں نا، مگر رولنگ ایلیٹ مینز کہ اس میں آپ کو قبائل
جی سنیے گا، اس میں قبائلی سسٹم تھا، سب کچھ تھا، لیکن ویلیوز تھی۔ بعد میں یہ ہوا کہ جب ہمارے جو حکمران تھے انہوں نے جا کے جب باہر جا کے انہوں نے مانگنا شروع کیا کہ ہم نے پاکستان میں آپ کے پرپس کو سولو کرنا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے ہماری مدد کرنی ہے۔ انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ جو کہ ہمارے ملک سے اداروں کو کمزور کرنا شروع کیا۔ ہم جو ٹیک آف کر رہے تھے اس وقت ہمارے ادارے مضبوط تھے، ہماری بیوروکریسی مضبوط تھی، تو جب اس کو انہوں نے آ کے ڈیمیج کیا اس رولنگ ایلیٹ کے ذریعے کہ ادارے کمزور ہو جائیں گے، آپ کی انٹرسٹ کو ہم واچ کریں گے، آپ بھلے سے ہماری فنڈنگز آتی ہیں اربوں کروڑوں روپے کی، آپ وہ عوام تک نہ پہنچنے دیں، آپ اس میں بڑے بڑے ٹھیکے دیجئے، آپ اس میں اپنی کمیشن رکھیے، اور ان دا اینڈ کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے پہ میگا اس پہ جو پاکستان کے جو انٹرسٹ میں چیزیں جاتی ہیں، جیسے کہ پاکستان نے خالی ٹیک آف کرنا تھا ایگریکلچر کے ساتھ نہیں، ہم نے ٹیک آف کرنا تھا کہ یہاں کی معدنیات کو ہم کر رہا ہوں میں۔ راجہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کیونکہ یہاں پہ لینا ہے وقفہ، اور جو راجہ صاحب جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی ملک غریب ہوتا گیا، جو افراد تھے وہ امیر ہوتے گئے، اور یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ لیکن جب وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کریں گے جی کہ موروثی سیاست میں نئے لوگوں کی مطلب ہے نئی نسل آ گئی ہے لیکن انداز سیاست وہی ہے، کچھ اس پہ بات کریں گے، اور کچھ بات جو ہوگی فورن فنڈنگ پہ ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ کچھ بات ہو رہی ہے کہ جی سیاستدانوں کے رویے کیا ہیں، انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا نہیں سیکھا، یا وہی غلطیاں جو ہیں بار بار دہرا رہے ہیں۔ آخر جب آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ جب آپ بے ایمانی کرتے ہیں، جب آپ مس رول کرتے ہیں، پور گورننس کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی جو حیثیت کو مزید کمزور کر دیتی ہے، اور پھر جو آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ جی ادارے جو ہماری بات نہیں سنتے، ادارے جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، تو وجہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ آپ کی کمزوری کا، آپ کے اندر جو ایک اخلاقی پستی ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو راجہ عامر عباس صاحب، ایک بڑا سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے کہ جی فورن فنڈنگ کیس ہے کیا، اور ظاہر ہے کہ کیا جو بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہے، پاکستانی ڈائسپورا بہت بڑی تعداد میں ہر مہینے $2 بلین بھیج رہا ہوتا ہے، اگر وہ کسی پارٹی کو فنڈ کرے کیا اس کو فورن فنڈنگ کہیں گے، کہنا چاہیے؟ جی عامر صاحب، آپ کے پروگرام کے توسط سے تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ہماری جنرل پبلک کے لیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چند دنوں سے ہمارے ملک میں ایک میڈیا نے اور ایک اپوزیشن نے ایک واویلا مچایا ہوا ہے کہ شاید فورن فنڈنگ کیس ایسا ہے کہ جس میں پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے، اور میں چند اینکرز کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی بس اگر تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ صحیح کر دیا قانون کے مطابق تو یہ گئی پی ٹی آئی۔ اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ اس ملک میں ایک قانون تھا جس کو کہتے تھے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002، وہ چلا 2017 تک، اور 2017 میں نیا قانون آ گیا الیکشن ایکٹ 2017۔ اب اس میں ڈیفائن ہے یہ قانون میں دو چیزیں ہیں، میکنگ اٹ ویری سمپل۔ ایک کہتی ہے کہ اگر فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ پاکستانی ڈائسپورا سے لے رہے ہیں، چاہے کسی کمپنی سے لے رہے ہیں، کسی فورنر سے لے رہے ہیں، اگر آپ کی فنڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ ڈکلیئر نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں جو قانون کہتا ہے کہ اگر ڈیکلریشن نہیں ہے تو میکسیمم پینلٹی جو ان سی ہوگی وہ اس اماؤنٹ کو فورفیٹ کر لیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا جس کی ڈیکلریشن نہیں ہوگی۔ دوسرا انہی قوانین میں ایک چیز دی ہوئی ہے کہ ڈیزولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی، کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزولو کیسے کیا جائے گا، کن گراؤنڈز پہ۔ اس میں دیا ہوا ہے کہ اگر فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ فورن فنڈنگ مینز کہ آپ کسی فورن کنٹری سے، کسی ملک سے ڈائریکٹ کوئی پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ لے رہی ہے، یا کسی ملک کی کوئی پولیٹیکل پارٹی سے ڈائریکٹ کوئی پارٹی فنڈنگ لے رہی ہے، اور وہ فنڈنگ لینے کے بعد جب پاکستان میں وہ پارٹی جون سی ہے پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے فورن فنڈنگ، اور یا وہ جون سے فورن فنڈنگ ہے ٹیررزم میں استعمال ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جب یہ شواہد آئیں گے کہ وہ فورن فنڈنگ
فورن کنٹری نے دیا ہے, کسی انڈیویجول نے نہیں. وہ فورن فنڈنگ کسی فورن پارٹی نے, پولیٹیکل پارٹی نے دیا ہے, اور آپ کے ملک میں وہ سیاسی پارٹی اسے پاکستان کی سالمیت کے خلاف, پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف یا دہشت گردی میں استعمال کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ایک ریفرنس بھیجے گا. اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کر سکتا ہے. وہ ریفرنس جائے گا جو اس وقت کی حکومت ہوگی, اور حکومت اس کو جانچے گی, پرکھے گی. اگر اس میں کوئی سبسٹنس نظر آیا تو حکومت نوٹیفائی کرے گی کہ اس پارٹی کو بین کیا جاتا ہے, اور پھر 15 دن کے اندر اندر وہ چیز سپریم کورٹ میں جائے گی اور سپریم کورٹ اس کو کنفرم کرے گی. تو میں نہیں سمجھتا اس پورے کیس کے دوران کوئی ایسا ایویڈنس آیا کہ کسی مملک, کسی فورن کنٹری نے یا کسی فورن کنٹری کی پارٹی نے کوئی پیسہ دیا اور وہ پیسہ پی ٹی آئی یا کسی اور پارٹی نے پاکستان کی سالمیت. بڑا بہترین طریقے سے ہے کہ کسی بھی صورت حال میں یہ بین نہیں ہو سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں بڑے بہترین طریقے سے آپ نے پورا سیاق و سباق کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا. اب امتیاز گل صاحب, یہ جو تجویز ہے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دی کہ جی پارٹی سربراہان کو بٹھا کر جو ہے فورن فنڈنگ کیس جو ہے سنا جائے, اور صرف فورن فنڈنگ کیس کی بات نہیں ہو رہی, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جس طرح سے کہتے ہیں نا ملک میں بھی جس طرح فنڈنگ وہ ریز کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, وہ بھی ایک بڑا مرکی قسم کا وہ ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ٹیلی ویژن پہ دکھایا جائے. سنجیدہ ہے یہ تجویز ان کی؟ جی دیکھیے, وزیر اعظم صاحب نے اگر کہا ہے تو سنجیدہ ہی ہوں گے, اور ان میں اتنی ہمت ہوگی. میرا خیال ہے ان کے پاس اپنا ایک مضبوط موقف ہوگا جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے. لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں تو چونکہ ایک اس وقت ہم چونکہ بٹ چکے ہوئے ہیں, ہر شخص, ہر خاتون جو ہے وہ اپنے اپنے اندازے سے تمام قوانین کی تشریح کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پورے ایک جمعہ بازار بن گیا ہوا ہے یہاں پہ آرا کا. حالانکہ اب سیدھی سی بات ہے کہ جو ایون فیلڈ پارک, جو پارک لین کے جو فلیٹس ہیں وہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی کوئی تقریباً 2 درجن جائیدادیں ہیں کہ نہیں ہیں, اور اس نے پاکستان سے باہر کوئی دبئی اور لندن میں کوئی 5-6 جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا نہیں. کسی نے کبھی پوچھا کہ یہ جب یہ 25-26 سال کا تھا تو اس کو ٹھیک ہے کچھ ماں باپ کی طرف سے مل گیا ہوگا ان کو, میں چونکہ اس کے اخلاقی پہلو کی طرف آ رہا ہوں, تو کبھی کسی نے پوچھا کہ اس کے والدین جو تھے کیا وہ پراپرٹی ڈیلر تھے, کہ اس کی اسلام آباد میں بھی جائیدادیں ہیں, لاہور میں بھی ہیں, دبئی میں بھی ہیں, لندن میں بھی ہیں, کیا کسی نے یہ سوال پوچھا ہے؟ اب چونکہ نہیں پوچھا, لہٰذا وہی لوگ جب یہ کیس اگر چلا بھی جاتا ہے فورن فنڈنگ کیس, تو اس میں اسی قسم کے نیریٹیوز, بیانیے جو ہیں آپ کو سننے کو ملیں گے. تو اصل مسئلہ یہاں پہ ایک کرائسس آف کانشنس ہے, یعنی ایک بحران ہے اخلاقیات کا, جس کی وجہ سے آپ جو ایماندار لوگ ہیں اس میں دب کے رہ گئے ہیں, اصولوں کی بات اس میں دب کے رہ گئی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ جو لوگ جو فورن فنڈنگ ہوتی تھی وہ تو زیادہ تر پاکستانی تھے. اب جن لوگوں کے پاس اگر پاکستان کا شناختی کارڈ موجود ہے, دوہری شہریت موجود ہے, تو کیا وہ پاکستان کی کسی بھی جماعت کی فنڈنگ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے کہ انہوں نے غیر ضروری طور پہ میرا خیال ہے آپ کے نزدیک بڑا بلا ضرورت کی بحث ہے. مظہر صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ یہ بلا ضرورت کی بحث ہے یا واقعی کوئی ایشو ہے ہماری سیاست کے لیے؟ جی یہ عامر امی بڑے معصوم لوگ ہیں, مجھے یہ بتائیں, شک نہیں ہے اس میں نہیں, اس میں جتنے 15 منٹ میں 2 منٹ میں راجہ عامر عباس نے فورن فنڈنگ کیس بتا دیا, 2 منٹ میں امتیاز گل نے بتا دیا, تو الیکشن کمیشن کو 6 سال کیوں لگ رہے ہیں؟ تو آپ بتائیے, یہ اس سوال کا جواب آپ دیں بھائی, کیوں لگے 6 سال؟ نہیں, یہ میں اس لیے کہ کہیں کمزوری تھی نا, یعنی پی ٹی آئی تو یہ کیس چلوانا ہی نہیں چاہ رہی تھی. مطلب آپ تھوڑی ڈیٹیل میں چلے جائیں نا اس کی, کہ جی آج تو عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں, تو عمران خان یہ بتائیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی جوریسڈکشن کو چیلنج کیوں کیا تھا فورن فنڈنگ کیس میں, جب اتنا سمپل سا کیس تھا جس میں بہت سمپل تھی, اور یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ آپ جو ہے وہ انٹل انلیس یہ پروو نہ ہو جائے کہ فورن کنٹری نے ایڈ کی تھی, آپ کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. میں تو ویسے ہی خلاف ہوں اس کے, لیکن آپ کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے. یہاں مسئلہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم اگر فرض کریں کہیں عمران خان نے کہیں یہ ڈکلیریشن دیا شروع میں کہ
کہ فورن ہماری پارٹی میں فورن فنڈز نہیں تھے، تو کہیں صادق اور امین 62F ہمارے یہاں یہ بھی ہم تو اس کے بھی اس طریقے سے وہ ہے کہ آپ اس کا بھی مس یوز کرتے ہیں پاور. لیکن پرانی اصل چیز کیا ہے؟ اصل عامر مسئلہ یہ ہے جو شروع میں پچھلے سیگمنٹ میں راجہ عامر عباس صاحب نے بات کی تھی. دیکھیے پاکستان میں ایوب خان نے بیوروکریٹک کرپشن لے کر آئے اور جنرل ضیاء اللہ پولیٹیکل کلچر میں کرپشن لے کر آئے. یہ بنیادیں بنی ہیں آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ میں کرپشن آنے کی، کہ وہاں آپ نے آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کو ختم کروایا جان بوجھ کے، برادری سسٹم کو لے کر آئے. اور آج ہم اس بحث میں اس پر بحث کر رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ وہ ایک شخص پی ٹی آئی کا ہی ہے نا اکبر ہے. اور اگر آپ اس میں بھی چلے جائیں تو 2013 کل میری جسٹس وجیہ الدین صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے الیکشنز جو ہوئے تھے اور اس میں جسٹس وجیہ الدین صاحب کا جو فیصلہ تھا، اب جسٹس وجیہ الدین کی کریڈیبلٹی پہ میرا خیال ہے ہم تینوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو یہ کہے کہ جسٹس وجیہ الدین کے کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے کوئی وہ. ان کی فائنڈنگز تھی پی ٹی آئی کے الیکشنز کے اندر. انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہ ایویڈنس ملی کہ بلوچستان کے جو ڈیلیگیشنز آئے ہیں ان کو کچھ لوگوں نے پیسے پہنچائے ہیں، اور جس نے پیسے پہنچائے تھے اس نے آ کے جب یہ ایویڈنس دی تو اس کی بنیاد پہ میں نے فیصلہ دیا تھا. اب یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اکبر جو بابر ہیں وہ پی ٹی آئی کے بلوچستان کے صدر رہے ہیں غالباً، اور پی ٹی آئی کے انہوں نے ایک چیز چیلنج کی، اس چیز کو ودن 6 منتھ جو ہے الیکشن کمیشن کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے اور میرے خیال میں یہ بھی اہم ہے کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ ایک جو مالدار یونٹ ہوتا ہے، جو پسماندہ یونٹ ہے مدر، بعد میں کامنٹ کیجیے گا، اس کو تھوڑا سا فنڈ دے دیتا ہے کہ جی آپ اپنا خرچہ پانی کر لیں. یہ تو بڑا تنظیموں میں ہوتا رہا ہے، ہم بھی یہی کرتے تھے جب طلبہ سیاست میں تھے کہ این ای ڈی والوں کے پاس زیادہ پیسے ہوتے تھے، جامعہ کراچی کے لوگوں کو وہ سموسے کھلا دیا کرتے تھے، چائے پلا دیا کرتے تھے. اصل پرابلم آتی ہے رانگ ڈکلیریشن کی. اچھا، چیز یہ ہے، چیز سمپل سی چیز ہے کہ الیکشن کمیشن، میں تو یہی کوشچن کر رہا ہوں نا، مجھے کوئی اس کا جواب دے دے کہ الیکشن کمیشن نے 6 سال اس معاملے کو 6 سال کیوں لگائے؟ چلیں یہ سوال میں کروں گا وقفے کے بعد. 6 سال کیوں لگائے؟ مجھے مظہر کہا جا رہا ہے وقفہ لے لیں، وقفہ بڑا ضروری ہے. جناب ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پوچھیں گے جی 6 سال کیوں لگا دیے. راجہ عامر عباس صاحب سے پوچھیں گے یہ بات، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ جو نئی نسل آئی ہے، بڑا سوال، اس نے کیا سیکھا سیاست میں. بات ہوگی وقفے کے بعد. جناب جو پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں مظہر عباس صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ جی بڑا آسان سادہ کیس بقول ان کے فورن فنڈنگ کا، لیکن پھر بھی 6 سال تک پی ٹی آئی نے اس کو کیس کو چلنے نہیں دیا، چیلنج کیے جو ہے الیکشن کمیشن کی جوریڈکشن کو. میں چاہوں گا راجہ عامر عباس صاحب کامنٹ کریں اس پہ. جی راجہ صاحب. دیکھیے عامر، بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہمارے جو ادارے ہیں اس قسم کے نیشنل ادارے، جب ان میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوں گی، اب آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممبرز کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن اور اس کی ممبرز کو انسٹیڈ کہ آپ کوئی اس میں پبلک سروس کی کمیشن کی بات کریں، آپ کوئی اس میں پی ایچ ڈیز کی بات کریں، آپ نے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے نام لینے ہیں، 2 پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ افراد کے، اور ان کو چلے سندھ اور پنجاب تمہارا ہو گیا، کے پی اور یہ میرا ہو گیا، 4 ممبر لگا دیے، 1 چیئرمین لگا دیا. جب ایسے لوگوں کو الیکشن کمیشن کے ممبرز اور چیئرمین لگا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی جو ڈوریں ہوتی ہیں وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے ان کو سرو کرنا ہوتا ہے. پھر بات یہ ہوتی ہے کہ جو اس قسم کے نائیو قسم کی جو لیگل ایڈوائس دے دی جاتی ہے، اور وہ اس لیے طوالت اختیار کر جاتی ہے کہ ان وکلاء کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری دکانداری چلتی رہے گی اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ،
اس کیس کو لمبا کرتے جائیں اور ہم جا کے جو لیڈرشپ ہے اس پارٹی کی اس کو الٹی سیدھی لیگل ایڈوائسز دیتے جائیں. تو یہ تمام باتیں ہیں کہ ہمارے سسٹم میں یہ ایشوز ہیں. اگر وہاں پہ بڑا منطقی ہارڈلی ایک منٹ جی راجہ میں نے کہا بڑا منطقی جواب آپ نے سمجھا دیا, ہمیں تو سمجھ میں آ گیا. میں پوچھوں گا کہ امتیاز گل صاحب کا اس پہ کیا کامنٹ ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ جی کہتے ہیں وہ جو غلط لیگل ایڈوائس یہ وجہ بنتی ہے بعض اوقات کیسوں کو بلا وجہ پیچیدہ کرنے کی؟ دیکھیے بالکل غلط ایڈوائس معاملات کو مزید خراب تو کرتی ہے, لیکن میں پھر اس کے اخلاقی پہلو پہ آؤں گا. ہمارے ملک میں چونکہ یہ بار بار بحث چل رہی کہ خرابی کہاں سے ہوئی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی یا سیاستدان نے کی. میں آپ کو مثال دوں گا, پچھلے گزشتہ جمعے کے روز نیدرلینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا اور وہ سائیکل چلا کے اپنے وزیر اعظم ہاؤس سے گھر کو روانہ ہو گئے بائیسیکل پہ. ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں استعفیٰ دیا. اس نے کہا کہ دیکھیں ایک سکینڈل بنا تھا جس میں چند والدین پریشان ہوئے کیونکہ ان سے زبردستی ہم نے کچھ پیسے لے لی, وہ بینیفٹ جو کہ ان کو مل رہے تھے بچوں کے لیے, اور اس میں وہ ہراساں ہوئے, ذہنی کرب میں مبتلا ہوئے, لہٰذا میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں مستعفی ہوتا ہوں. ہمارے ہاں اس نوعیت کا کوئی تصور نہیں ہے, ہم بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. جی بالکل ذمہ داری کوئی نہیں لیتا ہے, بلکہ چوری کر کے کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ ہم نے چوری کی ہے. جناب چوری اور سینہ زوری. لیکن مظہر عباس صاحب جو ایک بڑا سوال کہ ماشاءاللہ اب جو ہے سیاستدانوں کی نئی نسل آ گئی, یعنی کہ خاندان وہی ہیں لیکن ان کی نئی نسل آ گئی ہے. اب جب نئی نسل آتی تو بڑی امیدیں ہوتی کہ جی نئے نسل جو ہے وہ نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلے گی, اس کی سوچ میں جو ہے آپ کو ایک فارورڈ تھنکنگ نظر آتی. کیا آپ کو امید ہے اب جو ہماری نئی نسل, صرف بات بلاول صاحب کی اور مریم صاحبہ کی نہیں ہو رہی, ہر جو موروثی سیٹس ہیں مظہر صاحب ان کی بھی بات کریں, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جنریشن نیکسٹ ہے, آپ بڑے سنا پر امید ہیں ان سے؟ جی نہیں, میں پر امید بالکل بھی نہیں ہوں. دیکھیے عامر, سیدھی سی بات ہے, آپ کے یہاں 50s میں ایسے قوانین لا کے پاکستان میں باقاعدہ پولیٹکس کو کرش کیا گیا. آپ ان قوانین پہ بحث ہو سکتی ہے, وہ جو قوانین تھے وہ لائے اسی لیے گئے تھے. تو پاکستان میں پولیٹیکل گروتھ آپ نے ہونے ہی نہیں دی, اور جو گروتھ کی وہ کون سی کی؟ انتہائی کرپٹ گروتھ کی. مورلی معاشرے کو کرپٹ کیا آپ نے, اخلاقی طور پہ جس کی ابھی امتیاز گل صاحب بات کہہ رہے ہیں. اور پھر ایز اے سوسائٹی میں یہ سوال ہی نہیں کرتا ہوں, میں اس آدمی کو شرمندہ ہی نہیں کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اس کی تنخواہ جو ہے میری تنخواہ سے آدھی تنخواہ ہے, لیکن اس کا رہن سہن جو ہے وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. تو وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے, میں اس کو کمپنی دیتا ہوں, میں اس مورل اس کو شرمندہ بھی نہیں کرتا. تو ہمارے یہاں جو کرپشن ہے, جو کرپشن کا لیول ہے, اور اس میں سیاست اور ریاست دونوں کی بات نہیں ہے, اس میں ہمارے ریاستی ادارے بھی ذمہ دار ہیں, اس میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی, سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر سیاسی جماعتوں میں بلاول اور مریم نواز جیسے لوگ بھی سخت مقابلے کے بعد بلا مقابلہ منتخب ہوں گے تو پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ آپ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں ڈیموکریٹک کلچر از آن ڈکلائن, اور انفارچونیٹلی اس کی ذمہ داری آپ صرف مظہر عباس صاحب, بہت آپ نے کام کی بات کی, بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. راجہ عامر عباس صاحب بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا آپ نے لیگل اسپیکٹ میں. امتیاز گل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بات یہ ناظرین جو ایک کرکس ہے کہ اصل جو ایشو ہے وہ ہماری بدعنوانی ہے, اور جو سوسائٹی میں ہماری ایکسیپٹنس آ گئی. مظہر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے, امتیاز گل بھی اخلاقی پہلو پہ بات کر رہے تھے, اور راجہ عامر عباس صاحب بھی, کہ جی ہماری جو ہے اخلاقی پستی کی انتہا یہ ہے کہ ہم بدعنوان لوگوں کو جانتے ہیں لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو. اور ایک اور بات جو ہے بہت اہم, کہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بڑا نعرہ لگتا تھا کہ جی چہرے نہیں سماج کو بدلو. تو یہ جو بات یہی ہے کہ ہم ہر بار چہرے بدل دیتے ہیں, ہم نظام کو نہیں تبدیل کرنے کی بات کرتے. اور نظام کی جب تک نظام نہیں بدلے گا اس میں آپ کو یہی کرپشن نظر آئے گی, اسی طرح کے چہرے بار بار آتے رہیں گے, اور ہم جو ہے زندہ باد مردہ باد کی سیاست کے گرداب میں رہیں گے. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کی اجازت, خدا حافظ.